دسمبر کی ایک صبح میں اپنے پاس آئے مہمانوں کے ساتھ مصروف تھا کہ مجھے ایک کال موصول ہوئی۔ دوسری طرف میرے ایک بہت ہی پیارے تعلق والے شریف صاحب، جو کہ نہ صرف میرے ساتھ بہت بے تکلف ہیں، حالانکہ عمر میں مجھ سے کافی بڑے ہیں، پر مجھے بدر پتر ہی کہتے ہیں، لیکن ان سے میرا رشتہ دوستی کے قریب قریب ہے۔ اس کی وجہ ان کی سادہ طبیعت اور دل کی اچھائی ہے۔ شریف صاحب چند ایکڑ کے ذمہ دار ہونے کے ساتھ ساتھ ماندرا بھی ہے۔ ماندرا لفظ سے کئی سامعین ناواقف ہوں گے۔ بتاتی چلوں کہ سانپ بچھو کے کانٹے کا دم کرنے والے کو ماندرا کہتے ہیں۔ دیہات میں لوگ آج بھی سانپ بچھو کے کاٹنے پر ماندروں کے پاس جا کر دم کرواتے ہیں اور اس زہر کا دیسی علاج کرواتے ہیں اور اللہ کے کرم سے شفا پاتے ہیں۔ میرے ہیلو کرنے پر شریف صاحب بولے، بدر پتر، گھر میں ہی ہے نا تو؟ میں نے کہا، جی بالکل، گھر میں ہی ہوں، سب خیر تو ہے نا؟ بولے، سب اللہ کا فضل ہے، تو بس گھر رہنا، میں کسی کو لے کر 1 گھنٹے تک تیرے پاس آ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر ساتھ ہی انہوں نے کال کاٹ دی۔ میں نے اس 1 گھنٹے میں مہمانوں کو فارغ کیا۔ آخری بندہ روانہ ہونے ہی والا تھا کہ شریف صاحب میرے گھر پہنچ گئے۔ ان کے ساتھ ایک مرد اور ایک عورت تھی۔ سلام دعا اور حال احوال کے بعد میں نے سوالیہ نگاہوں سے شریف صاحب کی طرف دیکھا۔ وہ بولے، بدر پتر، یہ دونوں آج صبح ہی میرے پاس آئے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ سانپ نے کاٹا ہے یا بچھو نے؟ تو کہتے ہیں کہ نہ سانپ نے کاٹا ہے نہ بچھو نے۔ پھر انہوں نے اپنی پریشانی مجھے بتائی تو میں سمجھ گیا یہ معاملہ تمہارے مطلب کا ہے، اس لیے ان کو لے کر ہمارے پاس آ گیا۔ یہ کہہ کر شریف صاحب خاموش ہو گئے۔ میں نے اس آدمی کی طرف دیکھا جو میری طرح خاموشی سے شریف صاحب کی بات سن رہے تھے۔ انہوں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور بولے، میں آپ کو اپنی ساری بات تفصیل سے سناتا ہوں۔ نام رب نواز ہے، ہم دونوں میاں بیوی ہیں۔ انہوں نے ساتھ بیٹھی خاتون کی طرف اشارہ کیا۔ ہم سے جڑی پریشانی ہمارے دادا ابو کے وقت سے شروع ہوئی ہے۔ میرے والد صاحب میرے دادا ابو کی اکلوتی اولاد تھے۔ آپ کی عمر 10 سال تھی کہ میرے دادا کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ ہوا کچھ اس طرح کہ دادا ابو ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ وہ ایک ذمہ دار کے ہاں اس کے جانوروں کو چارہ ڈالنے کی نوکری کرتے تھے۔ دادا ابو کا گھر گاؤں سے تھوڑا ہٹ کر تھا۔ گھر کے ارد گرد درختوں کا جھنڈ تھا۔ ایک دن اس ذمہ دار نے ایک بیمار بھینس تحفے میں میرے دادا ابو کو دے دی۔ دادا دادی نے اس بھینس کی خوب سیوا کی۔ اللہ کا کرم ہوا اور وہ بھینس ٹھیک ہو گئی۔ بھینس نے دودھ دینا شروع کر دیا تھا۔ گھر دودھ کی اور گھی کی فراوانی ہو گئی تھی۔ ان دنوں کوئی بھی دودھ نہیں بیچتا تھا، سب دودھ بیچنا گناہ سمجھتے تھے۔ ہوا کچھ اس طرح کہ ایک دن جب دادی دودھ نکالنے گئی تو بھینس کا دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ نکلا، حوانہ خالی تھا۔ دادی بہت حیران ہوئی۔ شام کو دودھ نکالا گیا۔ حیرانی یہ کہ اگلے دن پھر صبح دودھ نہیں نکلا اور حوانہ خالی تھا۔ دادا دادی شک میں پڑ گئے کہ رات کو شاید کوئی چوری دودھ نکال لے کے جاتا ہے۔ اس رات دادا نے رات جاگتے گزاری اور دادے کا شک صحیح نکلا۔ سحر سے پہلے ہی دادے نے بھینس کے بولنے کی آواز سنی۔ دادا ابو خاموشی سے بھینس کی طرف بڑھے۔ اندھیرا کچھ ختم ہو رہا تھا۔ دادا ابو نے بھینس کے پاس غور سے دیکھا تو انہیں ایک نوجوان لڑکا بھینس کے پاس بیٹھا نظر آیا۔ دادا ابو تھوڑا اور آگے بڑھے تو دیکھا کہ وہ نوجوان حوانے سے منہ لگائے بھینس کا دودھ پی رہا ہے۔ دادا ابو نے غصے سے اسے للکارا۔ دادا ابو کی آواز سنتے ہی وہ نوجوان چونک کر پیچھے ہٹا اور اٹھ کر سرپٹ دوڑ لگا دی اور گھر کی دیوار پھلانگ گیا۔ دادے بیچارے کے لیے یہ سب بہت عجیب تھا۔ خیر دادے ابو نے بات صبح پہ چھوڑ دی کہ صبح ذمہ دار کو بتا کر گاؤں سے اس بندے کو ڈھونڈوں گا۔ دادی بھی آواز سن کر اٹھ چکی تھی۔ دادے نے ساری بات انہیں بتا دی۔ دادی بولی، اچھا جانے دو، کسی بھوکے کا پیٹ بھر گیا، یہی بہت ہے۔ ساری رات جاگنے کی وجہ سے دادا ابو کی طبیعت
کچھ بہتر نہ تھی۔ طبیعت خرابی کی وجہ سے دادا ابو زمیندار کے گھر بھی نہ جا سکے اور کام سے چھٹی کر لی۔ اس دن دوپہر کے وقت گھر کے دروازے کی کنڈی کھٹکی۔ دادا ابو نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک خوبصورت شکل کا نوجوان کھڑا تھا۔ دادا ابو نے اسے پہچان لیا کہ یہ صبح والا نوجوان ہے، مگر اس کی خوبصورتی اور آنکھوں کی چمک نے دادا ابو کی زبان بند کر دی تھی۔ سلام کرنے کے بعد وہ نوجوان بولا کہ میں ایک پردیسی ہوں، کچھ دیر ادھر رہنے آیا ہوں۔ میرا آپ کے پاس آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں 3 دن سے آپ کی بھینس کا دودھ پی رہا ہوں۔ میں اس کی اجرت دینے آیا ہوں۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ روز رات کو اپنی بھینس گھر سے باہر درختوں کے جھنڈ کے پاس باندھ دیا کریں۔ اگر آپ کو یہ لگے کہ بھینس چوری ہو سکتی ہے تو میں پوری بھینس کی قیمت سے 2 گنا زیادہ قیمت ادا کر رہا ہوں۔ آپ بس بھینس کی خوراک کا خیال رکھیں۔ یہ کہہ کر اس نے 3 سونے کے سکے دادا ابو کے ہاتھ پر رکھ دیے اور بولا، یہ دودھ اور بھینس کی قیمت ہے، اور یہ 1 سکہ اور اس بات کو راز میں رکھنے کے لیے۔ یہ بات تم اپنی بیوی کے علاوہ کسی کو نہیں بتانی، کسی کو بھی نہیں۔ میں جب یہاں سے جاؤں گا تو تمہیں اور بھی انعام دوں گا۔ اور واپس مڑ کر درختوں کے جھنڈ کی طرف چلا گیا۔ دادا ابو جو حیرانی سے سکے ہاتھ میں پکڑے اس خوش شکل نوجوان کو دیکھ رہے تھے، اس نوجوان کے نظروں سے اوجھل ہونے کے بعد حیرانی بھری خوشی کے ساتھ دروازہ بند کر کے واپس مڑے تو انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ سونے کے یہ 4 چمچماتے سکے اب ان کے ہیں۔ انہوں نے ساری بات دادی کو سنا دی۔ دادی جو حیرانی اور بے یقینی سے سکوں کو دیکھتے ہوئے یہ سب سن رہی تھی، خوشی سے بولی کہ سوچ کیا رہے ہو، جلدی سے جا کر بھینس کو درختوں کے جھنڈ میں باندھ دو۔ غرض یہ کہ روز شام کے بعد بھینس درختوں کے جھنڈ کے پاس باندھ دی جاتی اور صبح واپس گھر۔ اس بات کو 15 دن گزر چکے تھے کہ ایک دوپہر 2 جوگی بین بجاتے دادا ابو کے گھر کے سامنے آ پہنچے اور دروازے کے آگے بیٹھ گئے۔ دادا ابو اس وقت زمیندار کے گھر گئے ہوئے تھے۔ دادی نے دروازہ کھول کر جوگیوں کو خیرات دی۔ جوگی دعا دینے لگے۔ ایک جوگی بولا، اگر روٹی مل جائے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ دادی بولی، روٹی تو نہیں پکی، میں دودھ لا دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر دادی اندر سے 2 کٹورے دودھ کے لے آئی۔ جوگیوں نے دودھ کا گھونٹ بھرا اور چون کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ دادی جو پاس کھڑی تھی، اس سے ایک جوگی جو کہ عمر رسیدہ تھا بولا، پتر، تیرے علاوہ گھر میں کون کون رہتا ہے؟ میں چاہتا ہوں تو اس کا نام بتائے تو میں اس کو بھی دعا دوں۔ دادی بولی، میرا معصوم بیٹا اور شوہر کے علاوہ کوئی نہیں۔ جوگی بولا کہ پتر، تو مجھ سے چھپا رہی ہے، کوئی اور بھی ہے تیرے گھر والوں کے علاوہ؟ تیری بھینس کا دودھ پیتا ہے؟ میرا علم مجھے بتاتا ہے کہ وہ تیرا اور تیرے گھر والوں کا دشمن ہے، مجھے بتا۔ دادی جو سیدھی سادی تھی پریشان ہو کر بولی، اور تو کوئی نہیں، ایک اجنبی نوجوان کچھ دن سے دودھ پی جاتا ہے مگر ہمارے گھر نہیں آتا۔ یہ سن کر دونوں جوگی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ وہی بوڑھا جوگی بولا، وہ کب آتا ہے؟ تو دادی نے اسے وقت بتا دیا۔ جوگی بولا، وہ انسان کے روپ میں کوئی بلا ہے، تو ہمیں اجازت دے کہ ہم جھنڈ میں چھپ رہیں اور جب وہ آئے تو ہم اسے پکڑ لیں۔ سادہ سی عورت چالاک جوگی کی باتوں میں آ چکی تھی۔ اس نے نہ صرف ان کو اس بات کی اجازت دے دی بلکہ 4 پائی بھی ڈال دی کہ اس پر سکون سے بیٹھو
میں تم لوگوں کے لیے کھانا بناتی ہوں۔ ادھر دادا ابو ذمہ دار کی بھینسوں کو چارہ ڈالنے میں مصروف تھے کہ دادے کو ان کے نام کی پکار سنائی دی۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا تو ان کو وہی نوجوان کھڑا دکھائی دیا۔ دادا اسے دیکھ کر خوش ہو گئے۔ نوجوان نے کہا، میں تم سے بہت ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ میں انسان نہیں ہوں، میں ایک سانپ ہوں اور اپنی عمر پوری کر کے روپ بدلنے پہ اب قادر ہوں۔ تم جانتے ہو یہ ساون کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میری مجبوری ہے، میں نے ہوا میں رہنا ہے، اس لیے میں تمہارے گھر کے پاس درختوں کے جھنڈ میں رہ رہا ہوں۔ بہت سے جوگی کافی عرصہ سے میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، میں بس اس مہینے کمزور ہو جاتا ہوں۔ اس علاقے کے جوگی میری بو سونگھ چکے ہیں، وہ مجھے ڈھونڈ رہے تھے۔ بدقسمتی سے وہ تمہارے گھر آ پہنچے ہیں اور چالاکی سے تمہاری بیوی سے میرے بارے میں سب اگلوا بھی لیا ہے، اور اب وہ سحر ہونے کا انتظار کریں گے کہ میں دودھ پینے آؤں تو وہ مجھے پکڑ لیں، مگر جب تک صبح ہوگی میں بہت دور جا چکا ہوں گا۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ تم سے جب جاؤں گا میں تمہیں انعام دوں گا۔ گھر کے سامنے ایک شیشم کا پیڑ ہے، اس شیشم کے پیڑ کے پاس ایک سوراخ ہے۔ پرسوں جمعے کے دن فجر کی نماز کے بعد اپنی بھینس کا تھوڑا سا دودھ اس سوراخ میں ڈال دینا، جیسے ہی تمہیں کوئی آواز آئے یہ کپڑا اس سوراخ کے منہ پر ڈال دینا اور واپس چلے جانا۔ کچھ دیر بعد واپس جانا، تمہارا انعام تمہیں مل جائے گا۔ اب گھر واپس جا کر کل صبح تک اپنی بیوی سے یا جوگیوں سے کوئی بات نہ کرنا تاکہ میں تب تک دور چلا جاؤں۔ تمہاری بیوی کی بجائے اگر یہ غلطی تم نے کی ہوتی تو میں تمہیں سزا دیتا، مگر تم بے قصور ہو۔ انعام پا کر اپنی بیوی بچوں کو ساتھ لے کر یہاں سے کسی دور دراز مقام پہ چلے جانا، اب یہاں تمہارا رہنا بہتر نہیں۔ یہ کہہ کر وہ نوجوان مڑا اور چلا گیا۔ دادا ابو جو حیرانی سے کھڑے سب سن رہے تھے، شرمندگی، پریشانی اور تعصب سے اسے جاتا دیکھتے رہ گئے۔ انہوں نے کپڑے کو دیکھا، یہ ایک سرخ رنگ کا رومال سائز کپڑا تھا۔ انہوں نے اسے لپیٹ کر جیب میں رکھ لیا۔ دادا ابو سمجھدار انسان تھے، ساری بات سمجھ چکے تھے۔ مختصر یہ کہ اس دن دادا ابو جان بوجھ کے شام کے بعد واپس گئے۔ دادی بڑی بے چینی سے انتظار کر رہی تھیں۔ دادا کو دیکھتے ہی ساری بات جھٹ سے سنا دی اور کہا، میں تو ڈر کے مارے آج بھینس باندھنے بھی نہیں گئی۔ جوگی بابا کو بھینس کھول کر دے دی، انہوں نے وہاں باندھ دی ہے۔ آپ جوگی بابا کو مل لو، مگر دادا ابو نے تھکاوٹ کا بہانہ بنا کر انکار کر دیا۔ اگلی صبح دن چڑھے جوگیوں نے دروازہ پر آواز لگائی کہ ناشتہ پانی دے دو۔ دادا ابو جو آج بھی زمیں دار کے گھر کام کرنے نہ گئے تھے، دروازہ کھولا اور بڑے غصے سے جوگی کو کہا، جتنا جلدی ہو سکتا ہے یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ پورا گاؤں اکٹھا کر کے سزا دلواؤں گا کہ تم پہلے لوگوں کے گھروں میں سانپ چھوڑتے ہو، پھر پکڑتے ہو اور ان سے معاوضہ لیتے ہو۔ بھاگو یہاں سے، پتہ نہیں کیا الٹی سیدھی بات سنا کر تم نے میری بیوی کو پریشان کر دیا ہے۔ چلاک جوگی آگے سے ہنس دیا اور بولا، آ گیا نا تو بھی بہکاوے میں؟ آج وہ دودھ پینے جب نہیں آیا تو میں سمجھ گیا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اب سن، میں کئی سالوں سے اس کا پیچھا کر رہا ہوں، وہ روپ بدلنے میں ماہر ہے، میرے بڑے کام آئے گا۔ بڑی مشکل سے اس کی بو پا کر میں اس کے سرے پر پہنچا تھا، مگر تو نے میرا سارا کام بگاڑ دیا ہے۔ جوگی نے جیب سے ہلدی نما پاؤڈر نکال کر دادا ابو کے آگے ہوا میں اچھال دیا اور کہا، جا، آج کے بعد تیری ایک بیٹے کے علاوہ اور اولاد نہ ہوگی، اور نہ ہی اس کے آگے ایک اولاد سے زیادہ ہوگی۔ یہ سلسلہ تیری 7 نسلوں تک چلے گا۔ دادا ابو یہ سن کر تحمل سے کہا، تو جاتا ہے یا میں آواز دوں گاؤں والوں کو؟ جوگی بڑبڑاتا ہوا اپنے ساتھی کو لے کے چلا گیا۔ ابو نے دادی سے بھی کافی ناراضگی کا اظہار کیا۔ شام کو دادا ابو نے شیشم کے درخت کے پاس جا کر سوراخ ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر سوراخ کا نشان تک نہ تھا۔ جمعہ والے دن دادا ابو نے فجر کی نماز ادا کی اور شیشم کے درخت کے پاس چلے گئے۔ وہاں دیکھا تو درخت کے پاس ایک کافی کھلا سوراخ نظر آیا۔ دادا ابو سوراخ میں بھینس کا دودھ جو گلاس بھر کے ساتھ لے کے گئے تھے
اس سوراخ پر گرا دیا۔ دودھ گرتے ہی سوراخ میں سے عجیب سی بنبناہٹ کی آواز آنے لگی۔ دادا ابو حیرانی اور خوف سے یہ آواز سننے میں مصروف تھے، بھول گئے کہ نوجوان نے کہا تھا کہ جب آواز آئے تو کپڑا سوراخ پر ڈال دینا۔ اسی لمحہ اچانک سے کالے بڑ سینکڑوں کی تعداد میں سوراخ سے باہر نکلنے لگے۔ بڑوں کی سوراخ سے نکلنے کی رفتار اور بنبناہٹ کی آواز بہت تیز تھی۔ جب کافی دیر بڑ نکلنے کے بعد ان کی رفتار اور تعداد میں کمی آنے لگی تو دادا جو بہت خوف زدہ ہو گئے تھے، چونک کر وہ کپڑا سوراخ پر پھینک دیا۔ کپڑا پھینکنے کی دیر تھی کہ بڑ نکلنا اور بنبناہٹ کی آواز آنا یکدم بند ہو گئی۔ دادا ابو نے ڈر کے مارے گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ گھر پہنچ کر اوپر کی طرف دیکھا کہ بڑوں کا غول ہوگا، مگر کچھ بھی نہیں تھا۔ صبح دن چڑھے دادا ابو ہمت کر کے دوبارہ شیشم کے درخت کے پاس گئے۔ کپڑا وہیں پڑا تھا۔ ڈرتے ڈرتے کپڑا اٹھایا تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں کافی مقدار میں سونے کے سکے پڑے تھے۔ اس سوراخ کا نام و نشان تک نہ تھا۔ خوشی خوشی کانپتے ہاتھوں سے وہ سونے کے سکے اٹھائے اور گھر کی راہ لی۔ مختصر یہ کہ دادا ابو نے وہ علاقہ چھوڑ دیا۔ غربت خوشحالی میں بدل چکی تھی۔ جوگی کا کہا سچ ثابت ہوا۔ دادا کی اور کوئی اولاد نہ ہوئی۔ میرے والد کے جوان ہونے پر دادا نے یہ واقعہ ان کو سنایا۔ ان کی شادی کی، پھر میں پیدا ہوا۔ میں جب سمجھدار اور شادی کے لائق ہوا تو میرے والد نے یہ واقعہ مجھے سنایا۔ دادا ابو بھی کبھی موڈ میں ہوتے تو سنایا کرتے تھے۔ میری شادی کے بعد دادا ابو اور والد صاحب کی وفات ہو گئی۔ میری شادی کے بعد 7 سال تک ہم بے اولاد رہے۔ بہت کوشش کی، علاج معالجہ کروایا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بیٹے سے نوازا۔ اللہ کے کرم سے میرا بیٹا 4 سال کا ہے، مگر اس کے بعد کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ ہم جہاں سنتے ہیں وہاں بھاگتے ہیں۔ سارے عامل حضرات ساری بات سن کر یہی کہتے ہیں کہ اس جوگی نے دادا ابو پر جو عمل کیا تھا اس کی کاٹ کرنا پڑے گی، مگر ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ روپے پیسے کی کمی نہیں، بس اولاد کی کمی کا احساس ہوتا ہے۔ ہمیں کسی نے کہا کہ آپ کسی ماندرے کے پاس جائیں۔ میرے ایک منشی صاحب بابے شریف کو جانتے تھے۔ انہوں نے ان کا بتایا۔ ساری بات سن کر آپ کا ذکر کیا اور اب آپ کے پاس بیٹھے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ صاحب خاموش ہو گئے۔ میں کافی دلچسپی اور توجہ سے ان کی بات سننے میں مصروف تھا۔ میری زندگی میں روز نئی سی نئی اور دلچسپ بات اور واقعات دیکھنے سننے کو ملتے ہیں، مگر یہ واقعہ اپنی مثال آپ تھا۔ میں نے ان کو تسلی دی کہ آپ ناشتہ کریں، چائے پئیں، پھر دیکھتا ہوں کیا معاملہ ہے۔ میں نے ان کے نام وغیرہ، جن میں دادا دادی کے نام بھی شامل تھے، لکھ لیے۔ ان کا ناشتہ کرنے کے دوران میں سارے معاملے کی معلومات لے چکا تھا۔ جب میں معلومات لے چکا تو واپس ان کے پاس جا بیٹھا اور عرض کی، محترم، میری زندگی میں ایسا واقعہ اور معاملہ پہلی بار آیا ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کے دادا جی نے جو آپ کے ابو کو بتایا وہی آپ کے ابو نے آپ کو بتایا۔ اس میں کون سی بات کتنے حد تک سچ ہے میں نہیں جانتا، مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کی ذات پہ کوئی سحر کے اثرات نہیں ہیں، اور اگر میرا حساب ٹھیک ہے تو آپ کے والد صاحب کی ذات پہ بھی آپ کے دادا ابو کی طرح سحر کا کوئی اثر نہیں تھا۔ آپ نے بتایا کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو آپ کے والد کی عمر 10 سال تھی اور وہ آپ کے دادا کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس حساب سے دیکھا جائے تو آپ کی دادا دادی پہلے ہی اس کمی میں مبتلا تھے۔ آگے ان کی اولاد میں آپ بھی اکلوتے ہیں، اب آپ کا بیٹا بھی آپ کا اکلوتی اولاد ہے۔ پوری دنیا میں ایسے کئی گھر ہیں جن کی ایک ہی اولاد ہوتی ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کو کچھ پڑھنے اور کچھ استعمال کرنے کو دیتا ہوں۔ اللہ نے چاہا تو اللہ پاک آپ کو
اولاد سے نوازیں گے، مگر اس دوران آپ کسی اچھے ڈاکٹر سے بھی ملیں۔ مختصر ہے کہ کچھ ہفتے کے روحانی علاج اور میڈیکل کے علاج کے بعد ایک دن رب نواز صاحب کی مجھے کال آئی۔ وہ خوشی سے پھولے نہ سما رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ اللہ کا بہت کرم ہو گیا ہے، میری بیگم امید سے ہے۔ 9 ماہ بعد ان کو اللہ پاک نے جڑواں بچوں سے نوازا۔ رب نواز صاحب نے مجھ سے مشورہ کر کے دونوں بچوں کے نام رکھے۔ اگلے دن رب نواز صاحب ڈھیر ساری مٹھائی اور تحائف لے کر تشریف لائے۔ جاتے وقت انہوں نے ایک لفافہ مجھے دیا اور کہا کہ جب میں چلا جاؤں تو یہ لفافہ کھولیے گا، اس میں ایک خاص تحفہ ہے۔ ان کی گاڑی روانہ ہونے کے بعد میں نے بڑے اشتیاق سے وہ لفافہ کھولا۔ اندر ایک باریک پیپر میں نے وہ پیپر نکالا، کھول کر دیکھا تو میں مسکرا دیا۔ سامنے ایک باریک سونے کا سکہ پڑا تھا۔